बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक ही मौजू है कि मौजूदा हुकूमत और उसके ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं, क्या जो साजिशी अनासर यानी अपोजिशन वो इसमें कामयाब भी हो सकती है या नहीं। तो उसकी तरफ मैं ज़रा आपको लेके चलता हूँ कि ये इन्होंने अगर कुछ गेन करना है तो सिर्फ महंगाई करके आवाम को गुमराह करने के लिए, हालांकि महंगाई पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है। तो ये कल की वीडियो में भी आपको मैंने बताने की कोशिश की थी। अब इनका प्रोग्राम ये है कि मार्च में ये धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। पहले इनके तो बस में नहीं है कि ये काम हो सके, लेकिन जैसे इनके पेड एंकर्स हैं वो कह रहे हैं आजकल के नवाज़ शरीफ के साथ बात करने की कोशिश हो रही है मुक़्तदर हालतों की तरफ से। यानी मुक़्तदर हाल की ये किसको कहते हैं, ये भी आपको समझाना चाहता हूँ कि ये अफ़वाज पाकिस्तान को कहते हैं। ख़ास कर इस्टेब्लिशमेंट का जब ये नाम लेते हैं तो ये अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हैं। तो अफ़वाज पाकिस्तान इतना ताकतवर इदारा जिनका कोई दुश्मन है नवाज़ शरीफ, अगर सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त जो किरदार अदा कर रहा है अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो क्या इतना बड़ा क़ुव्वत अफ़वाज पाकिस्तान जाकर तो बात करेंगे नवाज़ शरीफ से मिन्नतें और तरले करेंगे जैसे ये कोशिश कर रहे हैं पेश करने की। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये मिन्नतें भी करेंगे, तरली भी करेंगे और माफ़िया भी मांगेंगे, लेकिन इनको न माफ़ी मिलेगी। जिन्होंने ये कष्ट किया हुआ है कि हम इनको बरी कर देंगे किसी वक्त, ये कोई बरी कर भी नहीं सकता इनको। ये भी बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह लोग कह रहे हैं इनके एंकर कि बस ये सब कुछ आखिर में नवाज़ शरीफ का ही होगा, ऐसे कोई कुछ होने वाला नहीं है। इतना बड़ा कन्विक्टेड शख्स, मुजरिम शख्स जिसने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया है, तो क्या अफ़वाज पाकिस्तान गूंगे बहरे हैं कि ऐसे शख्स को दोबारा लाएंगे। और जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ इतना बड़ा यानी मीडिया तूफ़ान भी बर्पा किया है और दुश्मनों से भी साजबाज किया, अफ़वाज पाकिस्तान के राज अफशा करने की बात की है, तो ऐसे शख्स को वो इक़्तिदार में लाएंगे या ऐसे शख्स के वो मिन्नतें तरले करेंगे। ये जितने एंकर्स हैं, ये आपको मालूम है कितनी दफ़ा मैं बता चुका हूँ, वो रोज़ एक बयान देते हैं कि नवाज़ शरीफ से बात करने की कोशिश हो रही है। अब नवाज़ शरीफ चीज़ क्या है, वो तो ख़ुद कहता है कि जब मैंने मुड़ के देखा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था, न पहले था, न अब है, न आइंदा होगा। ये किस्सा फारीना हो चुका है। नवाज़ शरीफ एक तारीख़ बन चुका है, बस ख़त्म हो गया। ये मसला कभी नहीं होगा। पूरे ख़ानदान में से कोई शख्स इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश अगर करता है तो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगा। ये पूरे का पूरा ख़ानदान, इसकी बेटी और इसका जो किरदार है और उसके भाई का जो ड्रामाबाज भाई है, कितने बड़े बड़े ड्रामे वो करता है, लेकिन उस पर एतबार कोई नहीं करता। वो कितनी दफ़ा भी बने इस्टेब्लिशमेंट का एहलकार बनने की कोशिश करे, इन पर एतबार कोई भी नहीं करता। और ये इस वक्त यानी ऐसे यानी इस्टेब्लिशमेंट को इस तरह दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ अपना कीमत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो महंगाई है इसका एक तरीका है, लेकिन अब पता नहीं है कि उस पर अमल कौन करेगा, कैसे करेगा। कि ये जो 5-5 हज़ार के और 1000 के जो नोट है, इसको अगर मनसूख किया जाए, इन नोटों का इजरा ख़त्म किया जाए और ये लोग इनके घरों में 8,000 अरब तक रुपए यानी इनके बेसमेंट में पड़े हुए हैं, तो ये 8,000 रुपये जब पाकिस्तान के ख़जाने में 8,000 अरब रुपये आएंगे, ये पता नहीं $5 बिलियन बनते हैं, $6 बिलियन बनते हैं, कितनी भी बनते हैं। ये तो सिर्फ एक दस्ती, ये तो आम एक तजिया है कि 8,000, ये कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। यानी ये लूट का माल है, इन्होंने कहाँ कहाँ छुपाया हुआ है। अगर ये नोट ख़त्म की जाए, 5,000 वाला और 1000 वाला, तो आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान के ख़जाने भर जाएंगे। ये 8,000 और 9,000 अरब नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है और ये बहुत आसान तरीका है इस चीज़ का। लेकिन अब पता नहीं, हर जगह माफिया बैठा हुआ है, तो क्या वज़ीर आज़म के दाएँ बाएँ भी माफियाज बैठे हुए हैं और उनको पता नहीं है। तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि उनको पता नहीं होगा, लेकिन शायद कोई ख़ास मजबूरी हो सकती है या उनको पता नहीं हो सकता, शायद ये भी हकीकत हो सकती है। तो वो लोग किस तरह इस चीज़ को, जब हुकूमत ने एक दफ़ा स्टांस लिया था कि हम ऐसे करने वाले हैं, लेकिन अभी तक वो 3.25 साल में तो ये मसला हल नहीं हुआ। अगर उस वक़्त ये नोट्स मनसूख किए जाते तो आज जो महंगाई का लहर है, हालांकि ये महंगाई का लहर तो पूरी दुनिया में है और इससे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन चले हम लोग इतने समझदार नहीं हैं। हम तो सिर्फ यानी हक़ाइक़ को नहीं सोचते और सिर्फ अफवाहों पर कान धरते हैं। तो चलो हम ये समझ लेते हैं कि चलो
یہ جیسے ان کے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں کہ نااہل حکومت ہے. چلو اگر یہ بھی ہے تو یہ چوری تو نہیں ہے نا. اس ملک سے ایک قسم کی چوری بھی ختم ہو چکی ہے. وہ چوری کس قسم کی جو حکومتی سطح پر ہوتی تھی, مطلب وزیر اعظم کی یا ان کے خاص لوگوں کی, تو وہ چیز تو اس میں نہیں ہو رہا. اور باقی خرچے جتنے کم ہو چکے ہیں اس ملک میں, یہ بھی ریکارڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ اتنے کم خرچے یعنی ابھی ہو رہے ہیں حکومت کے. جو پہلے 100 کروڑ روپے خرچ ہوتے تھے, اب اسی چیز کو اگر کوئی پروجیکٹ آپ لے لیں تو اس پر جو پہلے 100 کروڑ روپے خرچ ہوتے تھے اب تو 8-10 کروڑ خرچ ہو رہے ہیں. اتنا بڑا فرق ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مہنگائی کسی حد تک قابو میں آ جاتی, لیکن اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو 5000 کے نوٹ اور 1000 کے نوٹ, اس پر پابندی لگا دی جائے, ان کو منسوخ کیا جائے تو لوگ بوریوں میں بھر کر کے لائیں گے. اور یہی جو ایک بوری میں کتنے ارب روپے آتے ہیں 5000 کے, تو آپ خود سمجھ جائیے کہ یہ کتنے, صرف کراچی, لاہور, اسلام آباد اور پشاور میں دیکھیے کہ کتنے لوگوں کے گھروں سے نکلیں گے اور یہ خود لے کے پیش کریں گے. یعنی اتنے دیر گردے والے نہیں ہے کہ اس کو جلا دیں گے یا کیا, وہ آ کے اور نہ بھی کریں گے تو وہ تو یعنی ایک قسم کا نمبر پہلے سے ایشو ہو چکا ہے, تو وہ حکومت کے کھاتے میں چلا ہو جائے گا. اب دوسری بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو ڈرون بنایا ہے, لیٹسٹ دنیا کا ڈرون, اور 20,000 فٹ کی بلندی تک جا سکتا ہے اور وار ہیڈ بھی لے کے جا سکتا ہے. اور دنیا کو یعنی خاص کر انڈیا کو تو بالکل پاگل بنا دیا ہے کہ یہ ایک دم پاکستانی سائنسدانوں نے اتنا بڑا, اور یہ ابھی سے نہیں تھا, یہ پہلے سے شروع تھا. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں. یہ جس کو فوسٹر 2 کہتے ہیں, وہ انہوں نے ایجاد کر دیا. پہلے 1 تھا, اب 2. یہ 2 میں جو اپ گریڈیشن ہوئے وہ بہت ہی جدید ہے. دنیا کے بڑے یعنی ترقی یافتہ ممالک کے پاس وہ نہیں ہے, بلکہ ترکی کے پاس جو تھا اس سے ہم کتنے آگے نکل چکے ہیں اس میدان میں, ڈرون میں. تو چند ممالک کو تو بہت بڑی اس کی تو نیندیں حرام ہو چکی ہیں. تو حقیقت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ میں جو خاموش انقلاب کی بات کرتا ہوں تو میں ویسے نہیں کہتا. یعنی کہ ایک طرف ایک سلوٹی ناٹ, اور اس کے بعد جو کردار ادا کیا گیا ہے وہ جمہوری کانفرنس میں نہ جانے کا, اور اس کے بعد چین کی طرف سے جو اشارے آئے ہیں پاکستان کے پاس کہ 120 ارب کے تو ہم ذمہ وار ہیں. یعنی اگر FATF میں ہم ریڈ لسٹ میں بھی چلے جائیں گے, دوسرا ہمارے اوپر پابندیاں بھی لگ جائیں گے, IMF کے ساتھ بھی مسئلے ختم ہو جائیں گے, ورلڈ بینک کے ساتھ بھی ہو جائیں گے, تو پھر ہمارے لیے اور بڑے راستے کھلے ہوئے ہیں. اور اس میں سب سے پہلا راستہ چائنا کا ہے کہ وہ 120 ارب تک پاکستان کے لیے برداشت کرنے کو تیار ہے. یہ اشارہ انہوں نے پہلے دے دیا ہے. تو آپ خود سمجھیے کہ اگر پاکستان میں اتنا بڑا انقلاب آیا ہے تو یہ تو صرف اس شخص کی جو 74 سالہ تاریخ اس نے بدل کر رکھ دی ہے. اور اب کسی کی باتوں میں یعنی کسی کے سرنگو نہیں رہے گا پاکستان. جیسے کہا گیا تھا کسی زمانے میں کہ پاکستان کے ہاں میں دنیا کا ہاں ہوگا اور نہ میں نہ ہوگا, تو اب تو یہ وہی سچویشن بن گیا. لیکن اس کے لیے شخصیت کی ضرورت ہے, اور شخصیت تو موجود ہے جس کا نام عمران خان ہے. تو ہمیں اچھائی کی طرف سوچنا چاہیے. ہر وقت نا امیدی کی باتیں کر کے جس طرح ان کے پیڈ لوگ کرتے ہیں اور لوگوں کو ایک ہیجان میں مبتلا کرتے ہیں. چند لوگ ہیں جو ان کو یہ طریقہ بہت اچھی طریقے سے کہ وہ بغیر تصدیق کی ہوئی بھی ایک بیان دے دیتے ہیں. حالانکہ دنیا کی کون سی میڈیا میں ایسے ہو سکتا ہے, اس کے کل رولز ریگولیشن ہوتے ہیں. ویسی میڈیا تو چل نہیں سکتا, اس پہ فوراً پابندی لگ جاتی ہے. لیکن پاکستان میں مادر پدر آزادی ہے, اور ابھی تک جو کچھ نہیں ہوا تو اس کی وجوہات بھی ہمیں پتہ ہے کہ ان لوگوں کو قابو کرنے کے لیے عمران خان کے پاس اکثریت نہیں ہے. اکثریت ہوتی تو لیجسلیشن ہوتا اور پھر ان لوگوں کو اس لیجسلیشن کے تھرو سیدھا کیا جاتا. لیکن بہت بڑی مادر پدر آزادی ہے اس ملک میں میڈیا کی طرف سے, اور اس کو لگام دینا پڑے گا. حالانکہ آن دا گراؤنڈ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان بہت آگے کی طرف جانے والا ہے, اور یہ سب کو ابھی سمجھ آ رہی. دنیا کے ممالک اس چیز کو سمجھ چکے ہیں, لیکن ہمارے عوام اور ہمارے اینکر اور ہماری میڈیا ان چیزوں سے کہیں دور ہے. بلکہ اینکر اور میڈیا کا تو میں نہیں کہتا, وہ ان کو تو معلوم ہے, لیکن وہ تو بغض معاویہ میں یعنی جیسے بغض عمران خان میں مبتلا ہے, تو وہ تو کریں گے ایسی باتیں. یعنی کہ وہ جو بات غلط ہوگی تو وہ عوام کے سامنے رکھیں گے اور عوام کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کے لیے یہ طریقے استعمال کریں گے. تو خوشی کی بات ہے اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پاکستان خود اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے. یہ صرف اس طرح تو نہیں ہوتا کہ انڈیا یعنی 50 ارب کا اسلحہ خریدتا رہا
لیکن اپنا کوئی چیز بنا نہیں سکا. اور پاکستان کو دیکھ لیجیے، اللہ کی طرف سے یہ ایک رحمت ہے کہ ہمارے پاس اس قسم کی یعنی ہماری دفاعی ادارے، ہمارے سائنسدان اس قسم کے ہیں کہ وہ ہم یعنی دنیا میں سب سے کم جو فوج پہ خرچ اپنے خطے میں یا دنیا میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے کم جو دفاعی بجٹ ہے وہ پاکستان کا ہے، صرف 12% ہے یہ. اور انڈیا کو آپ دیکھ لیجئے تو ان کا اتنا بڑا ملک ہوتی ہوئی ان کی 25% دفاعی بجٹ ہے. تو لوگ یہ جو ہمارے میڈیا ہے یہ کس طرح غلط پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ پاکستان کا پتہ نہیں 50%، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. حقیقت اور ہوتی ہے، عوام کو گمراہ کرنی کچھ اور کہا جاتا ہے. اور وہ کون لوگ ہیں جس کو لبرل مافیا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، میڈیا مافیا بھی کہہ سکتے ہیں، یہ سب کے سب پاکستان کے دشمن ہیں. تو میڈیا کا سب لوگوں کا تو میں نہیں کہتا، لوگ خاص یعنی اس کا ایک سیٹ ہے اس کے متعلق، وہ تو سب دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان سے ان کی بیر کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے. جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ہر آدمی کو اس ملک سے بیر ہے. تو بس اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں. اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.